اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ تمام دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ انشاءاللہ ماہ رمضان کے دوران جتنے بھی دروس ہوں گے وہ سب کے سب بعد نماز عصر لائیو کیے جائیں گے، مغرب کی نماز کے بعد نہیں ہوں گے کیونکہ پھر افطار کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ رمضان المبارک کے متعلق مسائل یا دیگر معاملات یا فضائل و برکات کی حدیثیں سننا چاہیں، ہر روز انشاءاللہ ایک بیان یوٹیوب سے فیس بک پہ شیئر کیا جائے گا، تو تمام دوست وہاں سے اس بیان کو سن سکتے ہیں۔ آج کی روایت کو پیش کرتے ہیں، ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھیں اور صلاۃ و سلام بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات المنافق ثلاث زاد مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ثم اتفقا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تؤمن خان۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 علامتیں ہیں، اور مسلم نے کچھ زیادہ بھی بیان فرمایا، اور وہ یہ بیان کیا کہ اگر یہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، پھر مسلم اور بخاری متفق ہو گئے، اور متفق دونوں نے جو لکھا وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ اس حدیث پاک کو آپ لوگ عموماً سماعت فرماتے ہیں، سنتے ہیں مختلف جگہوں پر، کئی مرتبہ یہ کتابوں میں بھی لکھی ہوتی ہے، لیکن ذرا اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ جو فرمایا گیا منافق کی 3 علامتیں ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ منافق کی نشانیاں ہیں، یعنی منافق کی بہت ساری نشانیوں میں سے 3 نشانیاں یہ ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ تو یاد رکھیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو جھوٹ بولنے والا ہے وہ بھی منافق ہے، جو وعدہ خلاف کرے تو وہ بھی منافق ہے، جو امانت میں خیانت کرے تو وہ بھی منافق ہے، بلکہ یہاں پر مطلقاً منافقین کی نشانیوں میں اس کا ذکر فرمایا۔ اور یہ سمجھ لیں، میں انشاءاللہ ترتیب وار سارا بتاؤں گا آپ دوستوں کو، یہ سمجھ لیں کہ یہ منافق کی صرف 3 ہی نشانیاں نہیں، بلکہ منافق کی تو بہت ساری نشانیاں ہیں، اور ان میں سے 3 علامات یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ اور بعضوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ حدیث کسی خاص منافق کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تھی کہ اس میں یہ 3 نشانیاں موجود تھی کہ جب وہ بولتا تھا تو جھوٹ بولتا تھا، جب وعدہ کرتا تھا اس کے خلاف کرتا تھا، اور جب امانت اس کے ہاں رکھی جاتی تھی تو اس میں خیانت کرتا تھا۔ تو اب اگرچہ یہ خاص کسی ایک منافق کے لیے ہو یا تمام کے لیے ہو، متفق بات یہ ہے کہ جو منافقین ہیں ان میں یہ 3 علامتیں ضرور پائی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ منافقین سے مراد اعتقادی منافق ہیں۔ کون سے منافق؟ اعتقادی منافق۔
اعتقادی منافق کس کو کہتے ہیں؟ اعتقادی منافق وہ ہے جو بظاہر تو زبان سے کلمہ پڑھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اس چیز کو نوٹ فرما لیں کہ ایسا شخص جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بظاہر زبان سے کلمہ پڑھا مگر دل سے مسلمان نہ ہوا، دل میں کافر رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے منافقین کو بہت عرصے تک تو کچھ نہیں فرمایا اور ان کے معاملات کو آپ نے اللہ کے حکم سے چھپائے رکھا، جب تک رب تعالیٰ نے حکم نہیں فرما دیا کہ ان کو نکال دیں تب تک آپ نے ان کے ناموں کو یا ان کے والدین کے ناموں کو ظاہر نہیں فرمایا، صرف آپ علامات ظاہر فرماتے رہے۔ اور بظاہر محسوس یہی ہوتا ہے کہ یہ 3 علامتیں بھی اسی وقت کی ہیں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کی صرف علامتیں بیان فرمائی تھی، ان کے ناموں کو اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، اس لیے بتایا نہیں تھا، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں تو آپ ایوب والوں کے عیوب کو چھپاتے ہیں، کیونکہ آپ کی رحمت کا یہی تقاضا ہے۔ تو جب تک اللہ نے ان کو، میرے دوستو، نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا کہ ان کا پردہ فاش کر دیں، جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ پوشی فرمائی اور پردہ فاش نہیں فرمایا، اس لیے کسی منافق کا مطلقاً اس میں نام بھی نہیں۔ اگر یہ حدیث بعض لوگوں کے مطابق ان کے لیے ہے کہ جو یعنی کہ فرمایا کہ جو ایک منافق ہے اور اس میں 3 نشانیاں تھیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں اس روایت میں اس کا بھی نام نہیں لیا، کیونکہ پردہ پوشی والے دن تھے ابھی۔ تو اسی طرح اگر یہ سارے منافقوں کے لیے ہے تو تب بھی پردہ پوشی کے ساتھ صرف 3 نشانیاں اس حدیث میں بیان فرمائی، باقی احادیث میں اور نشانیاں بیان فرمائی تاکہ صحابہ انہیں اندازہ لگا لیں اور حدیث پاک میں بھی یہ نشانیاں آ جائیں، تاکہ قیامت تک لوگ ان سے اس لیے بچتے رہیں، ان گناہوں سے، کہ یہ منافقین کے گناہ ہیں تو ان کا عذاب کتنا شدید ہوگا۔ تو یہ عذاب کی شدت بتانے کے لیے، عذاب کی شدت کی جانب معاملہ بتانے کے لیے ان احادیث کو لکھا گیا، روایت فرمایا گیا، تاکہ مسلمان ان گناہوں سے بچیں اور یہ سمجھ لیں کہ یہ منافقین کے گناہ ہیں۔ تو اب یہ یاد رکھیں کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ منافقین کی نشانیاں بتائی جاتی رہیں، پھر وہ وقت بھی آیا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ان کے نام لے کر، ان کے والد کے نام لے کر یا بعضوں کے والدین کے نام لے کر، جیسے روایتوں میں آیا، ان کو اپنی مجلس پاک سے نکال دیا اور پھر انہوں نے مسجد ضرار بنائی جو اللہ کے حکم سے ختم کی گئی۔ تو اب ہم نے جو سمجھنا ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو ہم نے جو سمجھنا ہے اس سے وہ یہ سمجھنا ہے کہ چونکہ یہ 3 گناہ اس حدیث کے تحت گفتگو کروں گا، یہ 3 گناہ منافقوں کے اندر پائے جاتے تھے، تو ان 3 گناہوں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، کیونکہ منافقین کے گناہ ہونے کی سبب یہ نہایت شدید عذاب کے گناہ ہیں، ان میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے جھوٹ تو گناہوں کی جڑ ہے۔ میں آج درس کو مختصر کروں گا کیونکہ افطار کا وقت بھی یعنی قریب ہوگا۔ اگر میں اس کو زیادہ طویل کروں گا تو میں چاہوں گا کہ 10-12 منٹ کے اندر 15 منٹ میں اس گفتگو کو سمیٹ لیا جائے، تھوڑا تھوڑا بیان جاری رکھا جائے رمضان المبارک میں، اور اس کے بعد پھر اسی طرح سے رمضان المبارک کے بعد درس حدیث تفصیلی طور پر ہو جیسے پہلے ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ گناہ شدید ہیں، جیسے میں نے عرض کیا۔ دوسری بات آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی یہ 3 گناہ کرے تو وہ عذاب کا مستحق تو ہوگا، لیکن وہ شخص کافر نہیں ہو جائے گا، نہ کافر ہوگا، نہ اسے اعتقادی منافق کہیں گے، اعتقادی منافق بھی اسے نہیں کہیں گے۔ یہاں ذرا میں یہ بیان کر دوں کہ اعتقادی منافق
اور عملی منافق۔ یہ منافقین کی دو قسمیں ہیں۔ اعتقادی منافق تو اسے کہا جاتا ہے جو یعنی زبان سے مسلمان اور دل میں کافر، اور اگر کسی کے بارے میں یہ متعین کرنا ہو کہ اعتقادی منافق کون ہے تو وہ دور نبوی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے ہی کیا جا سکتا تھا۔ آج کسی کے بارے میں بھی آپ، چونکہ اب قرآن کا نزول بھی نہیں ہوتا، وہ بھی مکمل ہو چکا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال ظاہری بھی فرما لیا ہے، اور بے شک آپ زندہ ہیں، لیکن آپ کی زندگی خاص لوگ تو آپ کو ملاحظہ بھی فرماتے ہیں، دیدار بھی کرتے ہیں، لیکن عام لوگوں سے چونکہ وہ چھپی ہوئی ہے اور شریعت بھی مکمل ہو چکی ہے، لہٰذا کسی کے اندر اگر یہ تین نشانیاں آج کے دور میں پائی جائیں تو اسے اعتقادی منافق نہیں کہا جا سکتا۔ اعتقادی منافق نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کامل یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق ہے، کیونکہ اس کی کوئی سند اللہ و رسول سے دستیاب نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا آپ اگر کوئی ایسا کرتا ہے اور وہ اپنی عادت بنا لے تو اسے آپ اعتقادی منافق نہیں کہہ سکتے، بلکہ عملی منافق کہا جا سکتا ہے، اور پھر بھی منافق کہنے میں احتیاط برتیں۔ اب عملی منافق کہنے میں یا کسی کے عملی منافق ہونے میں کچھ شرط بھی ہے۔ شرط کیا ہے؟ وہی جو کافر منافق کی تھی، اعتقادی منافق کی تھی۔ وہ شرط یہ تھی کہ اذا کا لفظ آیا حدیث میں، فرمایا اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا تؤمن خان۔ اب یہ تینوں جو صفات ہے نا گناہوں کی جو منافق کی ہیں، اس میں تینوں میں اذا کا لفظ ہے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ منافق جب بھی بولے گا جھوٹ ہی بولے گا۔ آپ یوں سمجھ لیں، منافق جب بھی بولے گا جھوٹ ہی بولے گا۔ اسی طرح سے وہ جب بھی وعدہ کرے گا ہر مرتبہ اس وعدے کے خلاف کرے گا، اور جب بھی اسے امانت دی جائے ہر مرتبہ وہ امانت میں خیانت کرے گا۔ تو اگر کسی کی عادات یہ بن چکی ہیں تو علماء نے ان تینوں عادات کو متواتر اختیار کرنے والے کو علماء نے عملی منافق کہا ہے، نہ کہ اعتقادی منافق۔ عملی منافق سے مراد یہ ہے کہ وہ کل منافق یعنی منافق جیسا ہے، یعنی جیسے منافق اعتقادی ہے اسی کی طرح کا ہے، کہ وہ منافق عملی ہے اور منافق اعتقادی کی طرح ہے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ وہ منافق اعتقادی یعنی ایمانی منافق نہیں ہے، اس کو سمجھ لیں۔ پھر اس کے بعد میں یہ بھی سمجھ لیں، یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ اذا کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے جب بھی وہ گفتگو کرے گا جھوٹ بولے گا، یعنی اس کی عادات میں شامل ہے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت۔ یہ پکی عادتیں بن چکی ہیں، اور علماء کو اختیار ہے کہ وہ جب ایسی عادات کو دیکھیں تو پھر وہ کسی کو میرے دوستو عملی منافق کہہ سکتے ہیں۔ عام لوگوں کے لیے کسی ایسے بندے کو بھی عملی منافق کہنا جائز نہیں۔ اب یہ سمجھ لیں کہ یہ تین جرم منافقوں والے جرم ہیں، یہ تین گناہ منافقوں والے گناہ ہیں، یہ تین عادتیں منافقوں والی عادتیں ہیں، لیکن یہ جرم بذات خود نفاق نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جرم بذات خود نفاق ہوں۔ یہ جرم تو گناہ ہیں، آپ کو معلوم ہے جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ، وعدہ خلافی گناہ کبیرہ۔ اسی طرح سے میرے دوستو جو امانت میں خیانت ہے وہ بھی گناہ کبیرہ، لیکن یہ یاد رکھیں کہ گناہ کبیرہ ہیں، گناہ خود نفاق نہیں ہے۔ اگر گناہ خود نفاق ہوتے تو پھر جھوٹ بولنے والا اعتقادی منافق یعنی بے ایمان کافر ہوتا، بے ایمان منافق ہوتا، کافر منافق ہوتا۔ اسی طرح سے گو کہ یہ جو میں نے قسمیں بیان کی نا تھوڑا تھوڑا ان میں فرق ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو اسی طرح میرے دوستو اگر یہ میں نے عرض کیا کہ تینوں جو ہیں اگر یہ خود نفاق ہوتے تو پھر وہ
بندہ جو جھوٹ بولتا ہے یا وعدہ خلافی کرتا ہے یا امانت میں خیانت کرتا ہے وہ تو کافر ہو جاتا، اس لیے کہ یہ گناہ خود نفاق تھے، وہ منافق کہلاتا۔ منافق بھی تو کافروں کی قسم ہے نا، تو پھر وہ خود منافق کہلاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ ہے کیا، وہ یہ ہے کہ یہ جرم خود نفاق نہیں بلکہ منافقوں کی نشانیاں ہیں۔ یعنی جو منافق تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، ان میں سے کوئی ایک یا سب، ان میں یہ 3 نشانیاں پائی جاتی تھی، اس کے علاوہ اور بھی نشانیاں تھی۔ تو یہ 3 نشانیاں، یہ 3 جرم منافقوں والے گناہ ہیں، لیکن یہ گناہ بذات خود نفاق نہیں۔ امید ہے آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد میں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ 3 گناہ جو ہیں، جھوٹ اور وعدہ خلافی اور خیانت، یہ تینوں گناہ انسان کے اپنے لیے تو گناہ ہیں۔ جو انسان گناہ گار ہے، یہ گناہ کرتا ہے، اس کے لیے یہ بذات خود تو گناہ ہے اور وہ خود گناہ گار بھی ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ گناہ ہے، لیکن دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہ گناہ معاشرے کے لیے بھی خطرناک ہے۔ یہ گناہ جس معاشرے میں رواج پا جائیں میرے دوستو، وہ معاشرہ ایمان اور اعتقاد میں کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ معاشرہ سچے مسلمانوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بیماری کی طرح پھیل جائے نا، یہی 3 بیماریاں کسی معاشرے میں وبا کی طرح پھیل جائیں، تو وہ معاشرہ ایمان اور اسلام سے، ایمان میں کمزور ہو جاتا ہے، اسلام سے خالی ہو جاتا ہے، یعنی مذہبی رسومات بچتی ہیں، معاشرہ ہر چیز میں جو اسلام ضابطہ حیات ہے اس سے خالی ہو جاتا ہے، اور میرے دوستو جو ہے یہ معاشرے کو خراب کرتا ہے، بگاڑتا ہے، اور معاشرے کو بے جان کر دیتا ہے۔ ایک اسلامی معاشرے کی موت یہ تینوں گناہ ہیں، اور یہ تینوں گناہ ایسے ہیں جو معاشرتی گناہ بھی ہیں، معاشرے پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے، کیونکہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو عموماً وہ کسی بھی چیز کو چھپانے کے لیے، جائز چیز کو چھپانے کے لیے، یا کسی بندے سے کچھ چھپانے کے لیے بولتا ہے۔ تو جھوٹ حقوق اللہ کی خلاف ورزی بھی ہے بعض صورتوں میں، اور ویسے مطلقاً بھی حقوق اللہ کی خلاف ورزی ہے، لیکن زیادہ تر جو اس کا استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کو بہکانے کے لیے کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ گناہ جو یوں سمجھ لیں 90% بولا جاتا ہے تو وہ انسانوں کے لیے ہوتا ہے، تو اس کا اثر بھی انسانوں پر مرتب ہوگا۔ اسی طرح وعدہ خلافی، وہ بھی سمجھ لیں کہ غالب اکثریت جو وعدہ خلافی کرتی ہے تو وہ بھی حقوق العباد کی خلاف ورزی کرتی ہے، بندوں سے وعدے کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ گو کہ اللہ سے بھی کچھ وعدے کیے ہوئے ہیں، تو میں اب اس پہ اگر بولوں گا تو پھر وقت زیادہ ہو جائے گا، میں صرف معاشرے کی بات کر لوں تاکہ اصلاح کا پہلو نکلے اور معاشرے سے یہ گناہ ختم ہو۔ تو اسی طرح امانت جب سپرد کی جائے، تو امانت انسان جب انسان کے سپرد کرے، فرد کسی دوسرے فرد کے سپرد کرے اور وہ اس میں خیانت کر دے، تو اس سے بھی معاشرے میں فساد برپا ہوگا، اور یہ خیانت میرے دوستو جو ہے یہ بھی ترویج پا جائے گی۔ تو اس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ یہ تینوں گناہ معاشرے کے لیے زہر قاتل ہیں، اسلامی معاشرے کے لیے زہر قاتل ہیں، اسلامی معاشرے کی جان کو نکال کے رکھ دیتے ہیں یہ تینوں گناہ، لہٰذا ان سے بچا جائے تاکہ میرے دوستو معاشرے میں اسلامی رنگ نظر آئے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو اسلامی رنگ نظر نہیں آتا، اس کی وجہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن یہ 3 گناہ 3 وجوہات کے طور پر ایک قوی وجہ ہیں، بہت مضبوط وجہ ہیں کہ ہمارے معاشرے میں دین کا کوئی رنگ نظر نہیں آتا۔ تو ان 3 گناہ جو معاشرے کو بڑا نقصان پہنچاتے ہیں، اسلامی معاشرے کو، ان سے بچا جائے میرے دوستو، ورنہ اسلامی معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور میں اس بات کو اگر تھوڑا سا اور کر لوں اور پھر اس کو اختتام پذیر کر دوں تو یاد رکھیں کہ سیاست سے لے کر اور کاروبار، بزنس یعنی تجارت اور نوکری پیشہ، اور میرے دوستو
ओहदे और मर्तबे वाले और मुक्तदर और माशरे के अंदर पिसे हुए लोग, ये सब के सब जब इस गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं तो माशरा बर्बाद हो जाता है। मुझे ये ख्याल है कि आप समझ गए होंगे कि हमारा माशरा क्यों बर्बाद हो गया है। नीचे से लेकर ऊपर तक और ऊपर से लेकर नीचे तक हर तबके के अंदर अक्सरियत, यानी मैं अब कुल्लियतन इसलिए बात नहीं कर रहा हूं कि अल्लाह के नेक बंदे हर शोबे और हर तबके में मौजूद हैं, जो ना तो झूठ बोलते हैं, ना वादा खिलाफी करते हैं, ना अमानत में खयानत करते हैं। लेकिन उन अल्लाह के बंदों को छोड़कर जो कसीर लोग होते हैं हर शोबे में, वो वादा खिलाफियां भी करते हैं, वो झूठ भी बोलते हैं, वो अमानत में खयानत भी करते हैं। तो मेरे दोस्तों, हर इंसान कोशिश करे कि इन 3 गुनाहों से बचे, क्योंकि हम सब जब कब्र में जाएंगे तो हम सबकी कब्रें भी इकट्ठी नहीं होंगी और सवाल और जवाब भी सबके साथ इकट्ठे नहीं होंगे। कब्रें भी जुदा जुदा, कब्र के सवाल जवाब भी सबके अलग अलग, और मेरे दोस्तों कयामत के दिन हिसाब किताब भी सबका अलग अलग, अकेले अकेले का होगा। तो ख्याल कर लें कि अगर हमने सबने अपना अपना जवाब कब्र में देना है और हम सबने अपना अपना हिसाब कयामत के दिन देना है और हम सबके अपने अपने अमाल और अपनी अपनी कब्र होगी, और बेशक ऐसा जरूर होगा, तो समझ लें कि फिर उस वक्त में शर्मिंदगी से बचने, अजाब से बचने के लिए और अल्लाह के नापसंदीदा बंदे बनने से बचने के लिए हमें जरूरी है कि हम इस हदीस के तहत झूठ से बचें, और फिर मेरे दोस्तों हमें चाहिए कि हम वादा खिलाफी से बचें और हम खयानत से बचें। लिहाजा हमेशा सच बोलने की आदत बनाइए, हमेशा मेरे दोस्तों वादे को पूरा कीजिए और हमेशा अमानत जो है उसको अमानत की तरह रखिए और सही मानों में अमीन बनिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस मुख्तसर दर्स को अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए, और ये भी समझ लें कि रमजान मुबारक में एक नेकी का सवाब 70 गुना हो जाता है। बाज लोग तो ये कहते हैं कि सिर्फ फर्जों का 70 गुना होता है, लेकिन याद रखें हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने फरमाया हर नेकी का 70 गुना होता है, क्योंकि अल्लाह के खजाने ना खत्म होने वाले हैं ना कम होने वाले हैं। तो हर मेरे दोस्तों नेकी का सवाब 70 गुना हो जाता है। अब जो हम इस दर्स को सुनेंगे तो इसके सुनने का सवाब भी तो 70 गुना होगा। तो लिहाजा इसको तवज्जो के साथ सुनिए और इस पर अमल कीजिए और दोस्तों को भी तरगीब दीजिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि रमजान मुबारक में ये भी नेकी शेयर करने वाली भी आपकी 70 गुना लिखी जाए। एक जगह पर शेयर करें तो 70 गुना उसका सवाब मिले। अगर दूसरे दोस्तों को इसके बारे में बताएं तो एक एक को बताते जाएं और 70-70 का सवाब मिलता जाए। तो लिहाजा रमजानुल मुबारक में जरूर कोशिश करें। और दूसरी गुजारिश जो मैंने पहले भी की, रमजानुल मुबारक के मसाइल और फजीलतें रोजे के लिहाज से, तरावी के लिहाज से सुनने के लिए जो वीडियोस यूट्यूब के चैनल से मैं फेसबुक पर शेयर कर रहा हूं, आप उसे फेसबुक से यूट्यूब पर जाकर उसको चैनल पर सुनिए और सुनकर उस पर अमल भी कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला मेरे लिए भी इस अमल को सदका जारिया बनाए, अहादीस की बरकत से मुझे भी निजात और बख्शिश अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला पहले अशरे की रहमत से मुझे भी महरूम ना फरमाए, और अल्लाह आप सबको भी इस अशराए रहमत से हमकिनार और सरफराज फरमाए, मुस्तफीज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।